السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم جانیں گے کہ جنت کیسی ہوگی مولانا طارق مسعود صاحب کے ذریعے سے۔ اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم، نعمت کے باغات ہیں، عیش و عشرت کے باغات ہیں۔ دیکھو، لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ، انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے۔ جب اسے پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے، انگریزوں میں بھی ملیں گے، مسلمانوں میں بھی ملیں گے، لبرلز میں بھی ملیں گے، مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے، صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے۔ شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے، تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں، نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں، لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا۔ تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے، اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے۔ اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا، پھر ہر آدمی صحیح صحیح کر رہا ہو۔ جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں، بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہو۔ دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے؟ غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا۔ تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے، بہت ضروری ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، نہیں کھانا۔ وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو، وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے۔ وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا۔ وہ ہے بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے، چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا، وہ چھین کے کھائے گا۔ تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے، بالکل صحیح کیا، لنچ کرنا چاہیے، کھانا کھانا چاہیے۔ آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بتاؤ۔ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں، جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں، بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے۔ اب بتاؤ، آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے، مزیدار بھی ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے۔
وٹامن اے ہوتا ہے, ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ, بھائی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو, ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ, تو کھاؤ آپ, لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے, روکنے کے لیے ضرورت ہوتی. بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا, بس کر یار, مر جائے گا, ہیں بھائی, موٹا ہو جائے گا, بس کر. تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو, اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو, تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی, لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی. تو الفاظ یہ ہیں, لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال. یہ حدیث ہے, وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں, مر جائے گا 2-4 دنوں میں. وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات, مزے کی زندگی ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین الرأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت, دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو, یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے. ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار,
جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا, وہ جن نہیں آ گیا تھا, کیا حکم ہے میرے آقا, وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں لوگ. پھر اس پہ کہیں گے ڈرامے کو, بھائی ڈرامہ دیکھنا غلط ہے. ہم نے توبہ کر لی تھی, اس کے بعد پکی توبہ کی الحمدللہ, اب نہیں دیکھتے بالکل بھی, اور کئی سالوں سے نہیں دیکھے. 17 سال پتہ نہیں 15 سال کا ہوں گا جب میں نے توبہ کر لی تھی. تو اس سے پہلے جو ڈرامے تھے ان میں کچھ چیزیں یاد رہ گئیں. 50-50 دیکھتے تھے, صحیح ہے نا. پانی ختم ہو گیا, محلے والوں نے بلایا, فائر بریگیڈ کو فون کیا, آگ لگ گئی ہے. وہ فائر بریگیڈ والے پہنچے, محلے والے دھوتی بنیان میں بالٹیاں رکھ کے, بھائی پانی ڈال یار اس میں, 1 مہینے سے پانی نہیں آ رہا, اور کوئی طریقہ نہیں تھا پانی منگوانے کا. ٹھیک ہے نا, اور کوئی طریقہ پانی منگوانے کا تھا نہیں. انہوں نے کہا بھائی آگ کدھر لگی ہے, آگ نہیں لگی ہوئی, پانی نہیں آ رہا 1 مہینے سے یار, بالٹیاں بھرو. تو بہترین طریقہ ہے پانی منگوانے کا. تو خیر, ڈیفینس کے ایریے میں گاڑی جا رہی ہے, پولیس والے چیکنگ کر رہے ہیں, ٹیکسی کے اوپر توپ رکھی ہوئی ہے, پورا چیک کیا, بھائی کوئی اسلحہ نہیں ہے, جا سکتی. توپ کو بھی چیک کر رہے ہوں گے میرا خیال, اس کے اندر کوئی اسلحہ تو نہیں ہے. تو نادرہ میں ایک خاتون آئیں کہ میرے میاں کو آپ نے مجھے بیوہ لکھوا دیا. میں تو اپنے میاں کو لے کر آئی کہ آپ نے کیا لکھوا دیا, بیوہ. میں تو یہ میرے میاں زندہ ہیں. اس نے کہا ٹھا گولی ماری, بولا ہو گئی نا بیوہ, ڈاکومنٹ صحیح ہو گئے, ختم ہو. آسان طریقے, بھائی ڈاکومنٹ صحیح کرنے تھے نا, تو اس میں ٹائم لگتا. تو یہ آتے تھے پہلے, ایسی سادہ سادہ مذاق ہوتے تھے. تو خیر, کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں وہ اس میں آتا تھا کوئی بوتل کا جن, پتہ نہیں اعلیٰ دین کا چراغ نام تھا یا کیا تھا. تو جن آیا, اس نے چراغ, کسی نیچ آدمی کے ہاتھ میں وہ بوتل لگ گئی, انڈے والا برگر. اچھا یہ ایک بات ذہن میں رکھیں, ایک صاحب کا فون آیا, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے یہ مثال دی ہے کہ جو غریب سوچ کے لوگ ہوتے ہیں انڈے والا برگر کھاتے ہیں, تو ہم تو انڈے والا کھاتے ہیں, ہم تو غریب لوگ ہیں, آپ نے ہمارا مذاق اڑایا ہے. اس بیان میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ غربت عیب نہیں ہے, میں ان کا مذاق اڑا رہا ہوں کہ کروڑوں کے مالک ہیں مگر اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. اور اس میں نے وضاحت کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکین تھے, گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا تھا. تو غریب ہونا عیب نہیں ہے, نہ میں غریبوں کے مذاق اڑانے کا سوچ سکتا ہوں. میرا دماغ تھوڑی خراب ہے کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دوں میں. تو بات کو سمجھا کرو, بندہ کیا رہا ہے. غربت اس وقت عیب ہے کہ جب آپ اپنی حماقتوں سے غریب بنے ہو. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور ایک اپنی کرتا ہی کچھ نہیں ہے, پڑا رہتا ہے پوسنیوں کی طرح, کوئی کام ہی نہیں کرتا, پھر ہر جگہ سے جوتے پڑیں گے. تو وہ غربت. ایک ہوتی ہے رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ نے پوری محنت کر لی, اللہ رزق کے دروازے نہیں کھول رہا, تو یہ اللہ کی طرف سے, یہ تو زیادہ اچھی ہے, یہ تو اس میں تو آپ جلدی جنت میں چلے جاؤ گے, سمجھتے ہو. تو انڈے والے برگر کا ان کا مذاق اڑا رہا ہوں جن کے پاس زنگر برگر کھانے کے پیسے ہیں, مگر پیسہ بچانے کے لیے کیا کھاتے ہیں, انڈے والا برگر. اور اس میں بھی شرط یہ کہ بشرطے کہ ان کو انڈے والا زنگر پسند ہی نہ ہو, پھر انڈے والا کھا رہے ہیں. کیونکہ ہم بھی کبھی کبھار انڈے والا برگر کھا لیتے ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ پیسے بچانے کے لیے, شوق ہے. اور اگر پیسے بچانے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. ٹھیک ہے, اصول دیکھنا چاہیے نا, کہ اصول صحیح ہونا چاہیے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ نیچ سوچ کا تھا, وہ جن آیا, اس میں یہ دکھایا کہ کیا حکم ہے میرے آقا. اب آقا کی جو تھنکنگ تھی وہ کیا تھی, انڈے والے برگر کی. آقا نے فرمایا یار یہ برتن دھو دے. وہ جن حیران, یار میں تو کوئی بندہ مروانا ہو, کوئی عمارت دائیں سے بائیں کرنی ہو, کوئی بینک میں ڈکیتی ڈلوانی ہو, کوئی مجھ سے بڑے بڑے کام کرواؤ, اس کے ذہن میں یہ چیزیں آئی نہیں تھی. اس کا سب سے بڑا کام ہی یہ تھا کہ برتن دھل جائیں گھر کے. اس نے بولا بھائی جن برتن دھو رہا ہے بیٹھ کر. ہاں 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 کیا حکم ہے میرے آقا. پھر وہ رگڑا. آقا خوش اس پر ہو رہے ہیں کہ میرے گھر کے برتن دھل گئے. سوچ انڈے والے برگر کی ہو نا. مثال بڑی خاندانی آئی ہے یار, انڈے والا.
اصل میں یہ مثال پتہ ہے کیوں آئی ہے؟ ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ تھا, میں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی, مجھے کہیں گھمانے لے گیا, انڈے والا برگر کھلایا. صحیح ہے نا؟ تو کیا کھلایا؟ انڈے والا. تو پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا. وہ ان کی بیچاری ظلم کی داستان تھی. تو مجھے اس وقت خیال ہے جو انڈے والا برگر کھلائے گا بھائی پھر تو کسی بھی ٹائم پہ چھوڑ سکتا ہے. تو یہ جو میری مثالیں آ رہی ہوتی ہیں نا, یہ ادھر ادھر سب آپ لوگ صحیح سیکھتا ہوں میں یہ. اچھا, تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ بوتل والا جن جو تھا اس کو کہیں کام پہ لگا دیا, یہ کر وہ کر. تو پھر اس میں دکھایا کہ وہ جن کی ساری صلاحیتوں کی ایسی کی تیسی. جب یہ آقا یا مالک مرا ہے تو وہ جن کسی ہوٹل میں ملازمت کر رہا ہے بیرا بن کے, اور ہوٹل میں کیا لگا رہا ہے؟ پوچے. وہ جن کا جو کام تھا نا بڑی بڑی عمارتیں بنانا دائیں سمے, وہ ساری صلاحیتیں اس میں کیا ہو گئیں؟ ختم. تو آپ اس جن کے آقا کی طرح نہ سوچیں ابھی فی الحال, آپ یہ سوچیں کہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ سے کہہ رہا ہے یار تو جو آج مانگے گا تجھے مل جائے گا. تو 1 گھنٹہ تو آپ اپنی مینٹل جو ہے نا لیول اس کو اوپر کرنے میں لگائیں. صحیح ہے نا؟ 1 گھنٹہ تو آپ اس سے ٹائم مانگے, یار مجھے پہلے, میں بہت انڈے والے برگر کھا کے ابھی میری جو ہے نا, میں ایسا نہ ہو کہ میرے پاس ٹائم کم ہے اور تو نے 10 منٹ مجھے دیے مانگنے کے لیے, تو میں 10 منٹ میں ایسا نہ ہو کوئی چھوٹی موٹی چیزیں, مجھے تو ابھی مینٹل لیول اپنا بہت اوپر لے جانا پڑے گا نا. تو مجھے ذرا اس سطح تک جانے دو, جانے میں ٹائم لگے گا, ورنہ آپ وہ انڈے اور زنگر پہ آ کے 10 منٹ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ ختم. تو آپ کو اس خول سے پہلے باہر نکلنا پڑے گا. تو اس لیے اب میں 1 گھنٹہ تو سوچنے کی, آپ یہ سمجھیں میں وہ فرشتہ آ کے آپ سے سوال کر رہا ہوں. اگر میرے مخالفین کو فرشتہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہو تو جن کہہ لو, جن آئے ہو اور آپ سے کیا کر رہا ہوں؟ سوال کر رہا ہوں. لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں مجھ سے اپنے آپ کو فرشتہ کہہ رہے ہیں. تو جن آیا ہے اور آپ سے, جن نہیں یار فرشتہ ہی ٹھیک ہے. جن کیا, وہ تو فرشتہ تو اللہ کے حکم سے کرے گا نا, جن کے پاس تو اختیارات ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے. تو فرض کرو فرشتے نے آ کے آپ سے کہا بھائی اللہ نے مجھے بھیجا ہے, اللہ کو تیری فلاں نیکی پسند آ گئی ہے, اب 10 منٹ ہیں تیرے پاس, 10 منٹ میں تو جو خواہش ظاہر کرے گا وہ تیری خواہش پوری ہو جائے گی. وہ ایک چٹکلا بھی ہے اس پہ. کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ 3 آدمیوں کے پاس گیا, کہا کہ تینوں مانگو جو چاہتے ہو وہ ہو جائے گا. اب ان 3 میں سے نا ایک کی 2 سے دشمنی تھی, ایک کی ان 2 سے دشمنی تھی. حسد کتنی بری چیز ہے دیکھو. پہلے نے کہا کہ مجھے جو ہے نا فلاں ملک کا بادشاہ بنا دو, فرشتے نے کہا چل بھائی ہو گیا, بادشاہ بن گیا. دوسرے نے کہا تو ایک خواہش, دوسرے نے کہا مجھے دنیا کا کروڑ پتی ارب پتی آدمی بنا دو, ہو گیا بھائی. تیسرے سے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ان دونوں کو دوبارہ پہلی حالت پہ لے آؤ, جیسے تھے نا ویسا کر دو دوبارہ ریورس. ارے تو بھی کچھ مانگ لیتا بن جاتا. تو ایسی خواہشات نہ سوچیں کہ یار اس کی نانی مر جائے, اس کی میری ساس کا, میرے ساس کے ساتھ یہ ہو جائے ہیں بھائی, میرے سالے مر جائیں. یہ فی الحال نیگیٹو نہ سوچیں, پازیٹو یہ سوچنا ہے کہ مجھے یہ مل جائے, مجھے یہ مل جائے. تو فرض کریں فرشتہ آیا, اس نے دیکھو جب اللہ نہ کرے, اللہ کرے نہ کرے نہیں, اللہ کرے جب کوئی بالفرض اس طرح کا فرشتہ آ جائے تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, کیونکہ میں کتنا سمجھا رہا ہوں نا آپ کو کہ پتہ نہیں کوئی الٹی سیدھی چیز نہ بول دو آپ لوگ. تو مجھ سے مشورہ ضرور لے لینا, ٹھیک ہے نا. تو میں ذرا بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے, الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹائم نہ ویسٹ کر دو اپنا. تو 10 منٹ فرشتے نے دیے. اب ذرا ہم سب تصور کرتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے. تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم کیا مانگیں گے, میں آپ کی مینٹل اپروچ دیکھتا ہوں کہاں تک ہے. سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے بتاؤ جی؟ دیکھیں آخرت کی باتیں نہ کریں, مغفرت جنت, ابھی ہم اس دنیا میں فرض کر رہے ہیں, دنیا کی عیاشی میں. وہ تو مغفرت تو آخرت کی چیز ہے نا. کسی کافر کے پاس آ گیا کوئی فرشتہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے, کیا یار تجھے دنیا میں کیا چاہیے, تو دنیا کی چیز بتائیں. سب سے پہلی چیز کیا مانگیں گے بھائی؟ پیسہ. آپ پیسہ مانگیں گے, اور بھائی دنیا کے لحاظ سے
دنیا میں جو عیاشی کی چیزوں میں ہے نا، سب سے پہلی چیز کیا مانگو گے؟ ہے بھائی 4 شادیاں مانگیں گے، یہ پٹیں گے جس دن مل گئیں اسی دن بولیں گے بھائی کچھ اور مانگ لیتا ہوں۔ 4 شادیاں والے ایک طرف ہو جائیں۔ اچھا آپ سدا بہار جوان، سدا بہار کوچ سروس والوں سے تعلقات تو نہیں ہو جو کوئٹہ کوچ سروس سدا بہار فرشتہ ہے؟ اچھا آپ، ابے بھائی جلدی بتاؤ یار، تم سب سے پہلے کیا مانگو گے جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیاشی کے لیے؟ شہرت۔ ارے بھائی شہرت مانگو گے کل مر گئے، آپ نے پیسہ مانگا کل فالج ہو گیا، تو پہلی چیز سب سے پہلے کیا چاہیے؟ اچھی صحت مانگی، ٹھیک ہے اچھی صحت مل گئی، پھر اگلے دن انتقال ہو گیا، یار مزہ نہیں آیا استاد۔ بیگم صحیح ہو جائے تو بیگم بہت سے لوگوں کی صحیح ہے، وہی یار شکر ہے جن نہیں آیا آپ کے پاس، یہ انڈے والے برگر کی نشانی، بیگم صحیح ہو جائے، وہ نہیں بھی صحیح ہوئی تو کتنے دن کی زندگی ہے یار، کیا جن کی بیگم صحیح نہیں ہے وہ نہیں زندہ رہتے کیا؟ اور بھائی جان آپ بتائیں، نیلے کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں، نیک انسان، یار مزہ نہیں آیا یار، وہ عیاشی کی بات کر رہے ہیں آپ نیک انسان بن رہے ہو جی، ویری گڈ۔ سب سے پہلے نہ ختم ہونے والی صحت مند زندگی، سمجھتے ہو؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ موت۔ بڑے بڑے عیاش آئے پتلی گلی سے نکل گئے، سب سے بڑا عیب اس دنیا میں کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، ختم ہونے والی ہے، تو ایسی عیاشی کا کرنا کیا ہے جس کے بعد آگے موت ہو؟ ارے ایک بندہ پھانسی کا مجرم ہے یار، مجھے بتاؤ یار آپ کا نام کیا ہے جس نے صحیح جواب دیا؟ دانیال بھائی زندہ باد، صحیح جواب دیا۔ یہ زنگر برگر کھاتے ہیں یہ پیزا کھاتے ہیں، اور یاد رکھو زنگر برگر اور پیزا مزید کھایا تو جتنا رہنا تھا نا اتنا بھی نہیں رہو گے، یہ ذہن میں بتا دوں میں، کیونکہ پیزا کھانے والے کا انا للہ جلدی ہوتا ہے، تو روٹی کھایا کریں، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال دیکھو دنیا کی جتنی عیش و عشرت کی چیزیں ہیں نا، ان میں سب سے بڑا فالٹ کیا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، ایئر کنڈیشن روم میں آپ کو رکھا ہوا ہے، صبح شام زنگر برگر کھلایا جا رہا ہے، صبح شام ہر طرح کا پروٹوکول، لوگ آپ سے آئے گلے ملے، یار زبردست زندگی ہے یار آپ کی، یہاں آئے کیسے؟ آپ کہیں یار پھانسی کا مجرم ہوں، کچھ دنوں کے بعد لٹکا دیا جاؤں گا، تو چونکہ سیاسی مجرم ہوں لہذا ذرا پروٹوکول کے ساتھ رکھا ہوا ہے مجھے، ہاں فوراً بول کے تو فوراً پیچھے ہٹ گئے، بھائی تو میں تیرے سے گلے نہیں ملوں گا، کہیں یہ نحوست، یہ سوچ ہوگی نا آپ کی، بولو کہ میں اپنے جھونپڑے میں زیادہ اچھا ہوں یار، وہ جھونپڑا میرے لیے زیادہ اچھا ہے، کم از کم لٹکنے والا۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، پھانسی کے مجرم کو جیل سے اس شرط پہ رہائی دی جائے کہ تو پہلے ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا تھا اور اب تجھے کچھ دنوں کے بعد لٹکنا ہے، تو ہم تجھے جھونپڑی میں رکھیں گے مگر پھانسی کی سزا کیا ہو جائے گی؟ ختم۔ فوراً قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہے گا یار گزارا کر لوں گا جھونپڑی میں بھائی، گرمی میں گزارا کر لوں گا، مچھروں میں گزارا کر لوں گا، یہ جو ہر وقت موت کا پھندا لٹکا ہوا ہے نا، اس نے میری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ تو بھائی دنیا میں کچھ بھی بن جاؤ، فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتے، قارون سے زیادہ مالدار نہیں ہو سکتے۔ 2 مثالیں اللہ نے ایسی خاندانی بیان کر دیں کہ اس کے بعد اب نہ مال میں وہ جان رہی اور نہ حکومت۔ دیکھو دنیا 2 چیزوں کا نام ہے نا، میں نے بتایا تھا نا کہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے، جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دولت کی محبت اور جاہ، بڑا بننے کا شوق، یہ 2 چیزیں نکل جائیں۔ اگر ہو تو اللہ کے لیے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، حکومت چاہیے اللہ کے لیے چاہیے، عہدہ چاہیے اللہ کے لیے، کیونکہ طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ لیکن دنیا برائے دنیا اگر ہے تو بھائی فرعون سے زیادہ عزت نہیں مل سکتی،
اس کا جو جاہ و جلال تھا, کتنی عزت, ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا, کوئی اس کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں, اتنی پاور. وفرعون ذی الاوتاد, قرآن کہتا ہے جس کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے. کھونٹا جب گڑتا ہے تو کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہوتا. تبھی جو قربانی کی گائے آج کل لوگ باندھ رہے ہیں نا, کس سے باندھ رہے ہیں؟ کھونٹے سے. اور چور بڑا ہوشیار ہے, وہ کھونٹا چھوڑ دیتا ہے, گائے اٹھا کے لے جاتا ہے. وہ ایسا ہی ہوتا ہے نا, اس کو پتا ہے کھونٹا نکالنا آسان نہیں ہے. تو فرعون کی سلطنت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے تھے, ایسا پاورفل. اور قارون کتنا مالدار, ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, قرآن کہہ رہے طاقتور جماعت اس کے خزانوں کی چابیوں کو لے کے چلا کرتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, چابیوں کا اتنا بوجھ. اور یہ خزانے ڈالر اور ریال کے نہیں ہوتے تھے جو نوٹ کسی بھی وقت گورنمنٹ چاہے تو منسوخ, وہ گولڈ ہوتا تھا, سونا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر کہاں گئے بھائی وہ فرعون, کہاں ہیں آج کل؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی دریا میں غرق ہو گیا, تو نہ بھی ہوتا تو بھی زندہ ہوتا اب تک. وہ تو اللہ نے تباہ کر دیا اس کو. نہ بھی اللہ تباہ کرتا تو فرعون اب تک تو ویسے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو چکا ہوتا. اتنی لمبی عمر تو نہیں ہوتی نا میرے بھائی. قارون اگر زمین میں نہ بھی دھستا تو مارکیٹ سے اب تک شارٹ, اتنا لمبا مارکیٹ میں کوئی نہیں رہتا. تو یار کیا سب سے بڑا عیب اس دنیا کا کیا ہے؟ فنا کا لیبل لگا ہوا ہے. تبھی تو ہم نے شعر سنایا تھا نا, ارے کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے. تو سب سے پہلی چاہت جب آپ عیش و عشرت کی زندگی چاہتے ہو تو سب سے بڑی خواہش کیا ہوگی؟ صحت مند صرف زندگی نہیں, کیونکہ بعض دفعہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے. کوئی خطرناک بیماری ہو گئی, آدمی کہہ رہا ہے یار جان چھوٹے. صحت والی زندگی تاکہ تھوڑی لذت بھی ہو, دائمی تو ہو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ مسور کی دال بھی کھائیں گے مگر ہمیشہ کھائیں گے. اور دال چاول کھایا کرو شوق سے. دال چاول جو ہے نا, ابلے ہوئے چاول, مسور کی دال. ہٹو بچوں, نام آ گیا تو میں نے کہا میں اتنے شوق سے کھاتا ہوں نا مسور کی دال اور چاول کہ یہ توہین ہوگی کہ اس کا تذکرہ آئے اور میں اس کا عزت اور احترام کے ساتھ تذکرہ نہ کروں. پتہ نہیں لوگ اتنی لذیذ چیز کو کھاتے کیوں نہیں ہیں شوق سے, بڑی مزے کی ہوتی ہے. اور ہم اس میں دال کے نا پورے پورے ڈونگے اڈیلتے ہیں. یہ جو ہے نا ایک چمچ یوں چھڑکا دیا, یہ نہیں تیرتا واؤ چاول اس میں. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا مجھے یہ بات. تو خیر, تو اللہ تعالی, ہاں اب فرشتہ آیا آپ کے پاس, وہ کہہ رہے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو. تو شکر ہے آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا. تو میں نے آپ کو پہلے نمبر پہ کیا بتایا کہ بھائی ایسی صحت مند زندگی جس میں موت نہ ہو. پہلا عیاشی کا اسٹیپ یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ مل گئی تو باقی کچھ نہ بھی ملے. ہٹو بچوں, ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یہ مل گئی تو یہ بھی بہت ہے. علامہ مناوی رحمہ اللہ تعالی ایک بہت بڑے محدث مفسر ہیں, انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جنت اگر محلات نہ ہوتے, مٹی کے گھروندے ہوتے, جنت سونے چاندی کے محل نہ ہوتے, اور جنت میں یہ پرندوں کا گوشت اور یہ کچھ نہ ہوتا, میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں سیدھے سیدھے کھچڑی ہوتی ایک بات ہے, پھر بھی وہ اس دنیا سے اچھی تھی, کیونکہ ان مٹی کے گھروندوں میں بھی رہنا ہمیشہ ہے, اور یہاں سونے اور چاندی کے محلات سے بھی نکلنا ہے. ایک مثال دی تھی نا میں نے, دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, یہ مثالیں جو ہے نا بار بار ریپیٹ کر کے دماغ میں کھوپڑی میں بیٹھتی ہیں. میں بتا رہا تھا نا بھائی, میں کسی کے بنگلے کو دیکھتا ہوں تو الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے بنگلے والے کو میں پہلے نوٹ کر رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے نا, کہ مکان تو بڑا خوبصورت ہے لیکن رہنے والے کی عمر زیادہ لگ نہیں رہی ہے. ان کا 10-12 سال میں انا للہ ہو جائے گا. تو اتنا خوبصورت بنگلہ وہ مجھے بتا رہے ہوتے ہیں. یہ دیواریں دیکھ رہے ہیں آپ, تو بھائی بڑی مضبوط دیواریں ہیں, دل چاہتا ہے میں ان کی ہڈی پکڑ کے موڑوں, بولو یہ ہڈیاں دیکھ رہے ہو آپ, ان میں جان نہیں ہے, ان میں وہ سریا نہیں ڈالا تو اس مکان کی بنیادوں میں آپ نے سریا ڈالا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اچھا میرا بچہ بھی بھائی جان کرنے لگا, وہ بھائی اس طرح بولتا ہے چھوٹا بچہ.
تو سب سے پہلی چیز آپ اس فرشتے سے عیاشی کے لیے کیا مانگ. ابھی میں نے آپ کو انڈے والے برگر سے نکال دیا ہے, تھوڑا سا ہم کس کی طرف آ رہے ہیں, زنگر کی طرف. ابھی تھوڑا تھوڑا چل پڑے ہیں, سوچ کو اوپر. میں نے تبھی کہا تھا نا 1 گھنٹہ اس سے مانگنا سوچنے کے لیے خالی. تو پہلی چیز آپ نے کیا خاندانی مانگو گے؟ اب فرض کر لو آپ کو وہ مل گئی. ابھی کوئی آپ کو آگے بتا دے کہ یار تمہیں ایسی زندگی اللہ نے دے دی ہے کہ, یا کوئی ایسی ویکسین ایجاد ہو گئی ہے, ڈاکٹروں نے ایجاد کر لی ہے کہ وہ ایسی ویکسین ہے کہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوگا, اور موت کو اس ویکسین نے کیا کر دیا ہے, ہمیشہ کے لیے ختم. کروڑوں اربوں روپے میں بھی مل رہی ہوگی تو لوگ, عمران خان کو مل جائے, وزیر اعظم کو, اور قیمت یہ مانگی جائے کہ وزارت چھوڑ دو, وزارت چھوڑ دو تو یہ ویکسین آپ کو دے دی جائے گی. مسلم لیگیوں کو کہا جائے کہ اپوزیشن سے بھی ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے نا. ہر آدمی ویکسین خریدے گا, بولے گا بھائی وزارت گئی تیل لینے. ریاض ملک کو کہہ دیا جائے کہ بحریہ ٹاؤن آپ کا ہے, آپ ایک انجیکشن ہم آپ کو دے رہے ہیں, وہ لگے گا تو آپ ہمیشہ جوان بھی رہو گے اور کبھی موت بھی نہیں آئے گی. اس کے بدلے میں آپ بحریہ ٹاؤن دے دو. فوراً سے پہلے دے گا کہ نہیں دے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ فوراً سے پہلے. اور ہمیشہ کا مطلب قیامت تک کی زندگی, ہمیشہ نہیں. پھر بھی لوگ سودا کر لیں گے یار, جب تک یہ کائنات ہے ہم زندہ رہیں گے. تو بھائی یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. آپ کو پتہ ہے بعض دنیا میں ارب پتی لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اربوں روپے چھوڑ کر گئے ہیں کہ ہماری باڈی کو سیو رکھا جائے, اسے گلے نہ دیا جائے. اور ان کا خیال ہے کہ شاید مستقبل میں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے کہ مردوں کو زندہ کرنا ممکن ہو. تو اب ان کی باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نا وہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں. غریب اچھا ہے, آرام سے کھا پی کے تمیز سے مر جاتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. ہاں عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مردوں کو زندہ کریں گے, تو ہم سے اگر مشورہ لیا تو ہم کہیں گے حضرت انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے تھے, ایک دفعہ ان کو ذرا زندہ کر لیں. آپ کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا اور بندہ بھی زندہ ہو جائے گا. لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ مار دیتے تھے, یہ فالٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالٹ کا مطلب انسان میں یہ فالٹ ہے کہ اس کو اگر موت کے بعد زندگی ملے گی تو بھی تھوڑی دیر کے لیے. وہ جب زندہ کرتے تھے نا, پھر کہتے چل واپس, اب زیادہ ایسا نہیں ہے کہ اب تو گھومے گا بڑے آرام سے, واپس ریورس وہی ہو جائے گا جو اس آدمی نے کہا تھا نا, ان دو کو پرانے والی حالت پہ لے آؤ دوبارہ. تو سب سے بڑی نعمت انسان کے لیے کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ کی زندگی, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی سب سے بڑی زندگی. یہ میں نے عورت کا ذکر اس لیے کہ خواتین بیان میں بیٹھی ہوتی ہیں, ان کو شکایت ہوتی ہے ہمارے ٹاپک پر تو بات ہی نہیں ہوتی. تو میں نے بتا رہا ہوں بھائی یہ بات سب کے ٹاپک پر ہے, اس کی ضرورت مردوں کو بھی ہے اور خواتین کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ اب اگلا سوال آپ سے کرتا ہے, اور بتا کیا چاہیے. اب بتاؤ کیا مانگو گے. اب تھوڑا سا تو مینٹل لیول آپ کا اوپر ہو گیا ہے نا. اب بتاؤ دوسرے نمبر پہ کیا مانگو گے. وہی ہے نا, ساری چیزیں مجھے ہی لکھ کے دینی پڑیں گی. اب ہر ایک کی سوچ الگ ہو سکتی ہے, کسی کی ترجیحات کچھ ہوتی ہیں, کسی کی ترجیحات. تو بولو کیا مانگو گے دوسرے نمبر پہ. بولو یار خدا کے لیے جلدی بولو, بھائی میں آگے نہیں چلوں گا جب تک بولو گے نہیں. یہ ہم نے تو آپ کو سکھانا ہے نا, سمجھانا ہے. تو ایسے بیان میں کرتا رہوں تو یار یہ کیا مزہ. جو مانگوں مل جائے تو وہ بولے گا کم بخت یہی تو بول رہا ہوں کہ کچھ مانگنا, ہر خواہش تو کہہ رہا ہے میں یہی اسی کام کے لیے تو آیا ہوں, خواہش پوری ہو جائے. اور پھر تو بولے گا ہر خواہش پوری ہو جائے. فرشتہ کے میٹر شارٹ ہو گیا نا, پھر یاد رکھو پھر وہ الٹا بھی کرتا ہے. ہاں وہ جب اتنی پاور کے ساتھ آیا ہے نا, اس کا میٹر گھوم گیا. ابھی کہہ رہے ہیں فرشتوں کو میں بولوں گا مجھے ایسا بنا دو کہ جو مانگو مل جائے, تو وہ کہہ رہا ہے ایسا بن گیا نا, اب مانگ. دوسرے نمبر پہ کیا مانگ, کیا بول رہا ہے بھائی؟ ارے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, تو اس سے بڑی کوئی نہیں کہ یہ تو دنیاوی, یہ تو اخروی نعمت ہے نا. ابھی تو وہ عیاشی کی بات کر رہا ہے. یہ تو ان لوگوں کو سمجھ میں آئے گی جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے.
تو یقیناً بہت بڑی نعمت ہے یہ, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن میں جرنلی عام آدمی کی سطح کی بات کر رہا ہوں. نہیں, وہ نہیں. دنیا کی عیاشی, جو عیاشی کرنے والے لوگ جس قسم کی چیزیں مانگتے ہیں اللہ کے بندو, اس کی بات کر رہا ہوں. پوری دنیا پہ حکومت مانگو گے, چلو یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے. اور نہ ختم ہونے والا پیسہ, نہ ختم ہونے والا پیسہ, چلو یہ بھی صحیح ہے. اسپیسیفک چیزیں مانگو نا, متعین چیزیں مانگو. اور دیکھو میری نظر میں دو چیزیں ہیں جو اس کے بعد آپ کے لیے سب سے, ہر آدمی میں اس میں ترجیحات مختلف ہو سکتی. اس کے بعد انسان اچھی شریکہ حیات مانگتا ہے جس کے ساتھ زندگی گزارنی. آپ اگر بولو گے پیسہ مانگوں گا تو وہ بھی مل جائے گی مجھے, نا 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 نا. یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نیک عورت ہے. اگر دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دولت ہوتی تو آپ اس کو ذکر کرتے نا. آپ نے کہا میں سب سے زیادہ دولت مانگوں گا. میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کی بیگمیں ان کو جوتے طبیعت سے لگا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو, نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو آپ یہ سمجھو گے نا دولت مل جائے گی تو پھر یہ نعمت تو خود بخود آٹومیٹیکلی مل جائے گی. اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی, کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. آپ جوان بھی ہو, ہمیشہ بھی زندہ رہو گے, لیکن آپ ہوگے الون, ٹھیک ہے, اکیلے. زندگی کا مزہ کرکرا. انسان کو اچھی لائف گزارنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو اس کے لیے چاہیے وہ کیا ہے؟ اچھی شریکہ حیات. عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت. تو میں ہوں گا تو دوسرے نمبر پہ مانگوں گا بھائی یہ چاہیے, ہول سیل کے حساب سے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس پہ تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کا اپنا ہیڈیک ہے بھائی. کیا چاہیے بھائی؟ 50-60 اور زیادہ کر لو, 70,000 کر لو, وہ تو دینے کے لیے تیار ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا مانگو گے؟ بولتے کیوں نہیں یار؟ میں بیان چھوڑ کے چلا جاؤں گا. جب تو ابھی فرشتہ بیٹھا ہوا آپ کو چیزیں دے رہا ہے, اس میں اتنی سستی کر رہے ہو, تو آگے جب محنت سے جنت کمانے, فری پھوکٹ کی جنت قبول نہیں ہے بھائی. فری پھوکٹ میں فرشتہ آگے کہہ رہے یہ تو وہ بولتے ہوئے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو جب وہ کہے گا یہ عمل کرو گے تو پھر ملے گی, تو عمل کہاں سے کرو گے؟ ارے فرشتے نے آ کے آپ کو بولا کہ یہ چاہیے, تو وہ چاہیے میں آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہو بولنے میں, تو عمل میں کتنا ٹائم لگاؤ گے؟ جلدی بتاؤ. تیسرے نمبر پہ دیکھو, تیسرے نمبر پہ انسان کو اچھے گھر کی ضرورت ہوتی ہے. روڈ پہ تھوڑی رہے گا ہیں. ابے ساری زندگی کیا شریکہ حیات کو لے کے روڈوں پہ گھومے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی جگہ تو ہو نا جہاں اصل گھر تو ہو. تو تیسرے نمبر پہ کیا مانگے گا وہ؟ گھر. لگژری جگہ پہ گھر ہو, ڈیفینس میں, ملیر کینٹ میں, یا اور کوئی اچھے ڈی ایچ اے بن رہا ہے ابھی بہت دور بن رہا ہے, یا اور کوئی سوچ لیں پہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی امریکہ میں چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. سوچ کے آپ بولو گے بھائی مجھے سوئٹزرلینڈ میں چاہیے. اتنا بڑا کم از کم ہونا چاہیے. اتنا بڑا بھی نہ کر دو کہ سوچنے پر فٹ بال کا میدان بن جائے, وہ گھر ہی نہ رہے بھائی. اتنا بڑا گھر مجھے چاہیے جس میں سوئمنگ پول ہو, جس میں باغ ہو, صحیح ہے نا, جس میں ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ کا سامان ہو, اور لگژری گھر میں خادم بھی ہوتے ہیں, خدمت گزار, یہ ساری. کیونکہ صرف پیسہ ہی نہیں, ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو آپ کو اس طرح کا گھر مل جائے. تو ایسا خوبصورت خاندانی مجھے کیا چاہیے؟ گھر چاہیے. پھر پیسہ بھی چاہیے. تو اس کے بعد آپ کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ شروع. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کسی انگریز کا لیکچر آپ سن رہے ہو, وہ کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ بھائی اچھے کام کیا کرو, تھینک یو کیا کرو, اچھے, یہی نا مینرز سکھا رہے ہوتے ہیں نا. ارے گورے کیا سکھا رہے ہوتے ہیں بھائی؟ مینرز. تمیز سے بات کیا کرو, تھینک یو کیا کرو مسکرا کے بات, اور یہ وہ اپنے ملازمین کا خیال رکھو. یہ سب مینرز پیدا کرنے کے لیے ان کے ہاں موٹیویشن اسپیکر ہوتے ہیں, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
کہ ویژن بنایا کرو, یہ کیا کرو, وہ کیا کرو. موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے موٹیویشن کے لیے؟ بتاؤ. کوئی ڈھنگ کی بات ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک مثال تو میں اکثر دیتا ہوں, ممکن ہے پرانے لوگ بور ہو جائیں کہ مفتی صاحب یہ مثال بہت زیادہ ہو گئی ہے, لیکن جو اچھی مثال ہوتی ہے نا وہ اگر کئی بار بھی بیان کر دی جائے بات سمجھانے کے لیے تو غلط نہیں ہے, کیونکہ آج کسی اور اس میں بیان کر رہا ہوں نا پیرائے میں. اکثر موٹیویشنل اسپیکر ایک مثال لازمی دیتے ہیں کہ دیکھو دنیا سے ہم سب نے جانا ہے, جب ہم دنیا سے جانے والے ہوں گے تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہو گے کہ میں نے لائف کیسی گزاری. گندی لائف گزری ہوگی, چوریوں میں, چکاریوں میں, چرس میں اور الٹی سیدھی حرکتوں میں, قانون توڑنے میں. تو آپ یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ گے کہ میں نے کوئی اچھی لائف نہیں گزاری, سکون سے نہیں مرو گے آپ. اور اگر آپ کچھ اچھا کر کے چلے گئے, کوئی انسانیت کی خدمت کر کے چلے گئے, کچھ اچھا کر کے چلے گئے, پھر جب آپ موت کے وقت پیچھے دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ میننگ فل لائف میں نے گزاری ہے. اس میننگ فل لائف سے آپ کو اطمینان ہوگا کہ میرا دنیا میں آنا ضائع نہیں گیا. اس اطمینان کے ساتھ آپ دنیا میں جاؤ گے. گورے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہندو بیٹھے ہوتے کہتے ہیں نعرہ تکبیر, ان کا جو بھی نعرہ تکبیر, کیا خاندانی مثال دے دی, اور سب میں ایک بجلی کی طرح ایک جذبہ بھر جاتا ہے. بڑے بڑے خاندانی آدمی وہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں دم میں آگ لگا دی. وہ مثال یہ دیتے ہیں, بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ دو چڑیا جو ہے نا اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. دو چڑیائیں کیا کر رہی تھیں؟ اڑتی ہوئی جا رہی تھیں. ان کا خیال تھا ہماری اسپیڈ بہت تیز ہے. اوپر سے ایک جیٹ طیارہ گزرا, زوں کرتا ہوا نا, اتنی اسپیڈ سے گزرا کہ وہ چھوٹی چڑیا کے تو پر ہی جھڑ گئے اور وہ لڑکھڑانے لگی. تو وہ چھوٹی چڑیا بڑی چڑیا سے پوچھتی ہے کہ آنٹی یہ بھی ہماری طرح کا اڑنے والا پرندہ ہے, لیکن اس کی اسپیڈ میں اور ہماری اسپیڈ میں زمین آسمان کا فرق ہے, تو اس کی اتنی اسپیڈ کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یار کیا کریں یار, یہ اتنی اسپیڈ سے گیا کہ ہمیں ہلا کے رکھ دیا اس نے, کیا وجہ ہے؟ تو وہ جو انٹی چڑیا تھی نا, اول تو اس نے انٹی کا لفظ سنتے ہی ٹینشن میں آ گئی ہوگی, لیکن اس نے کہا کہ دیکھو فرق اس میں اور ہم میں یہ ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے, ہماری دم میں آگ, بولو بھائی, وہ آگ لگی ہوتی ہے نا پیچھے. اگر کوئی ہماری دم میں آگ لگا دے نا, ٹھیک ہے نا, تو دم میں آگ, یہ موٹیویشن کا کام یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو مرچیں لگا دے یا آپ کی دم میں آگ لگا دے. آگ لگے گی تو بھاگو گے, پھر جس سمت میں کر دے گا نا آپ بھاگتے چلے, پھر اتنا بھاگو گے کہ لوگوں کی پکڑائی میں نہیں آؤ گے آپ. تو وہ چڑیا نے کہا کہ بہن اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے اور ہماری دم میں آگ نہیں لگی. تو موٹیویشنل اسپیکر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اچھے عمل پہ لانے کے لیے آپ کی دم میں آگ لگائے. دم میں آگ لگانے کے لیے مثال دی جاتی ہے کہ بھائی دیکھو مرنا سب نے ہے, جب مرتے ہوئے پیچھے مڑ کے دیکھو گے تو میننگ فل لائف ہوگی, تو سکون سے مرو گے. اور میننگ فل لائف پان گٹکوں میں کم بخت اور چوریاں اچکوں الٹے کاموں میں لگا دی تو سکون کی موت نہیں ہوگی. اس سے ہندوؤں کی اور انگریزوں کی دم میں کیا لگ جاتی ہے؟ آگ. حالانکہ اس میں آگ لگانے والی کوئی چیز, بولو بھائی, نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس آگ لگانے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسی فالتو مثالوں سے سمجھا رہے ہوتے ہیں بات. میں نے جب یہ مثال سنی نا کسی موٹیویشنل اسپیکر سے, یوٹیوب پہ وہ مثال دے رہا تھا, میں نہیں سنتا موٹیویشنل اسپیکر کو, ایک آدھ دفعہ کسی نے کوئی کلپ بھیجا تو کہ بھائی یہ مثال بڑی اچھی ہے سن لیں, تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں. تو میں نے کہا اس مثال میں سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے, کوئی عقل مند بیٹھا ہو بولا یار جب مر ہی رہے ہیں تو بھاڑ میں جائے, اچھی لائف گزاری کے بری لائف گزاری. کیونکہ انسان ہمیشہ فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاسٹ کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. کیا ہو گیا؟ دیکھو ایک آدمی کے 50 سال ایئر کنڈیشن روم میں گزرے, عیاشی میں گزرے, اسے بتایا گیا کہ کل آپ کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا, ہے بھائی. وہ فیوچر پاس کا سوچ سوچ کے خوش ہو رہا ہے, یار بڑی میننگ فل لائف میری
یعنی عیش و عشرت والی لائف میری گزر گئی. چلو میں نے اتنا اچھا کھایا, اتنا اچھا پیا, ایسی لائف گزاری, کل لٹک جائیں گے تو کیا ہو گیا, کوئی بات بھائی 50 سال تو اچھے گزر گئے نا, ایسا ہوگا؟ بولے گا یار یہ کیا یار, کل لٹک جاؤں گا میں. اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری, بلکہ وہ پھانسی کے یعنی گھاٹ میں گزری ہے. اس کو بتایا گیا کہ تم لٹکنے والے ہو اور ٹینشن میں گزری. آج اعلان ہوتا ہے کل تمہاری رہائی, تو کون خوش ہوگا؟ فیوچر کا دیکھ کے انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے خوش نہیں ہوتا. اس پاس کا سوچ کے خوش ہوتا ہے جس کا فیوچر پہ اثر ہو رہا ہو. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, ابھی پرچہ نہیں آیا, پاس میں آپ نے تیاری فل کی ہے, پوری کتاب رٹ لی آپ نے, آپ کو پتا ہے کہ پوری کتاب کے اندر سے ہی آئے گا نا پرچہ, اور کتاب ہم نے پوری یاد کر لی ہے, تو پاسٹ آپ کا محنت میں گزرا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ فیوچر میرا اچھا ہوگا. اس پاس کا فیوچر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اثر پڑے گا. اب پاس ٹینشن میں بھی گزرا ہے نا, کوئی بات نہیں یار, مستقبل اچھا ہونے والا ہے. کیا خیال ہے بھائی جان؟ اور اگر پاسٹ میں آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کو پتا ہے پرچہ سامنے آنے والا ہے, ہاتھ پاؤں پھولنا شروع. وہ پاس کی عیاشی اور اس کی خوشیاں آپ کو خوشی نہیں دیں گی. تو بھائی آپ نے میننگ فل لائف گزاری, اگر اس میننگ فل لائف کی بیس پہ آگے آپ کو کوئی اچھی لائف مل رہی ہے تو بہت اچھی لائف گزاری. کچھ بھی نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یار میری میننگ فل لائف کی تو ساری ایسی کی تیسی ہو گئی, مجھے تو اس کا کوئی اجر ہی نہیں مل رہا. سالا وہ ٹماٹر بیچنے والا معذرت کے ساتھ, وہ چور اچکا, وہ بھی ساتھ والی قبر میں اسی پروٹوکول کے ساتھ, اور میں نے انسانیت کے لیے اتنی قربانی دی, جن کے لیے قربانیاں دی کم بات وہی قبر میں پھینک کے جا رہے ہیں مجھے. وہ میرا بھائی جس نے باپ کو کبھی پوچھا نہیں ہے بھائی, جو ہمیشہ باپ کو ستاتا رہا, اس کو بھی وہی قبر مل رہی ہے. اور میں نے اپنے باپ کے لیے اتنی قربانیاں دی, وہی باپ آج مجھے ساتھ والی قبر میں ڈال کے جا رہا ہے. تو میری تو زندگی اور میری قربانیوں کا بیڑا غرق ہو گیا. کیا موٹیویشن ملے گی بھائی اس سے دم میں آگ لگے گی؟ کیا ہو گیا؟ اس قسم کی یہ جو غیر مسلم موٹیویشن دیتے ہیں نا, ان کی مثالیں اس سے زیادہ نہیں ہوتی. انسان کو خدا کی قسم انسان کا بچہ بنانے کے لیے آخرت کا تصور کے بغیر انسان کو انسان کا بچہ بنانا ممکن ہے ہی نہیں. ناممکن ہے کسی کو اچھا انسان بنا دو. آپ کہہ سکتے ہیں یار اتنے سارے انگریز اچھے بن گئے, اور نہیں بنے اچھے بنے ہوتے تو سب سے پہلے خدا کو مانتے نا, جس نے پیدا کیا, خدا کو, گاڈ کو جس نے پیدا کیا, جو کریٹر ہے, اس کو اپنی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا ہے. تو آج آپ نے جانا کہ جنت کیسی ہوگی. اللہ ہم سبھی کے گناہوں کو معاف عطا فرمائے, آمین. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. ویڈیو میں آخر تک بنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں, بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی سے آن کریں. السلام علیکم.